نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نحل کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں انسانوں کو تنبیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر مجرم لوگ خاص طور پر جو انسانیت پر ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں وہ اپنے ظلم و زیادتی سے باز نہ آئیں تو یقیناً اللہ ان کا دنیا میں بھی مواخذہ کرے گا، ان کی گرفت کرے گا۔ اللہ بہت سارے جرائم پر فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ انسان کو مہلت دیتا ہے، اس کا قانونی حال مسلسل کام کر رہا ہے، اور فوراً اگر اللہ کسی جرم کی سزا دیتا تو دنیا میں کوئی بھی حرکت کرنے والی چیز باقی نہ رہتی، کوئی انسان کوئی جانور چھپایا دنیا میں جب اللہ کا غضب نازل ہوتا اور بندوں کو ان کے اعمال کی فوراً سزا دیتا تو کوئی بھی دنیا میں جاندار نہ رہتا، لیکن اللہ انتہائی غفور الرحیم ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت اور دسترس رکھتا ہے لیکن پھر بھی انہیں مہلت دیتا ہے۔ ان کے جرائم سامنے ہیں، نافرمانیاں سامنے ہیں، لیکن اللہ ان کو موقع دیتا ہے سمجھنے کے لیے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرتا بظلم، ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ اس زمین پر ایک بھی دابہ باقی نہ رہنے دیتا۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ ہر برائی کا ایک انجام تو ہے، نتیجہ تو ہے، اس کی سزا ہے، لیکن اس سزا کا اللہ نے ایک وقت طے کیا۔ جب وہ وقت آتا ہے سزا کا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر ایک لمحہ کے لیے نہ تو تاخیر ہو سکتی ہے نہ اس سے پہلے کوئی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ وہ جب وقت آتا ہے تو اس وقت میں پھر گرفت یقینی ہوتی ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض مشرکین کی ایک بہت بڑی خرابی کا ذکر کیا تھا کہ وہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، بنات اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اللہ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، پھر اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرنا یا بیٹے تجویز کرنا، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح اللہ کے بارے میں طرح طرح کی صفات اور طرح طرح کی باتیں مشرکین بیان کیا کرتے تھے، مثلاً یہ کہ اللہ نے بڑے اپنے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سفارشی مقرر کر رکھے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ کے حضور سفارشی ہیں۔
جن کی سفارش سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفارش سے کام ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے یہاں بھی یہ جن کو ہم پوجتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں. اور اس طرح اللہ کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں منسوب کر رکھی تھی جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی سوائے جھوٹ کے، افتراء پردازی کے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے بناتے ہیں ان چیزوں کو کہ یکرہون، جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں. عجیب بات ہے کہ خود اپنے لیے وہ چیزیں پسند نہیں کرتے. مثلا بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹیوں کی ولادت اتنی ناگوار اور ناپسندیدہ ہے کہ قرآن نے پیچھے ذکر دیا کہ اِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں خبر ملتی ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انتہائی موہوم ہو جاتی ہے، اس غم کے مارے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. اب اس ذلت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھے یا زندہ زمین میں گاڑ دیں. اب یہ فی التراب، تو بیٹی اتنی ناگوار ہے. تو جو چیزیں خود کو ناپسند ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹی ہیں. اسی طرح جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے اپنے معبودوں کے لیے تو اعلیٰ قسم کی چیزیں نکال کر ان کو دیں گے، لیکن جب اللہ کے لیے دینے کی باری آتی ہے تو پھر کیا ہے، ردی قسم کی ناقص چیز اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے. وَيَكْرَهُونَ مَا تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ. ان کی یہ زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، کہ بے شک ان کے لیے بھلائی دنیا اور آخرت کی. غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس بات کی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی بھلائی کے بھی وہی مستحق ہے. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، یقیناً ان کے لیے تو آتش دوزخ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ بہت جلد اور تیزی سے اس میں ڈالے جائیں گے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کی طرف رسول بھیجے. پہلی امتوں میں بھی رسول آئے ہیں، لیکن ان کا کیا رویہ تھا؟ ان کی وہی بدعمالیاں، وہی جرائم اور گناہ جن سے ان کے پیغمبروں نے روکا. شیطان نے ان بدعمالیوں کو ان کے لیے بڑا بنا سمجھ کر پیش کیا کہ تم بڑا کام کر رہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے لیے مزین کر دیا. جیسے ماضی میں شیطان نے ان کو گمراہ کیا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، ایسی وہ آج بھی ان کا دوست بنا ہوا ہے. آج بھی وہ اسی طرح تزیین عمل کر رہا ہے اور ان کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان سب کے لیے شیطان اور ان شیطان کے کاریگروں کے لیے عذاب علیم ہوگا. دیکھو ہم نے نوع انسانیت کے درمیان میں پیدا ہونے والے اختلافات، جھگڑے، ان کے مسائل، ان کو حل کرنے کے لیے ہم نے اپنی کتاب مقدس نازل کی ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے جو آپ پر الکتاب نازل کی ہے، الکتاب کہتے ہیں اس دستاویز کو جو مکمل انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، زندگی کے تمام عام شعبوں کے اندر اس کی رہنمائی ہوتی ہے. تو ہم نے تمہارے طرف ایک جامع دستاویز نازل کی ہے. کیوں؟ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان اختلافات کو، ان کے جھگڑوں کو واضح کر دیا جائے کہ یہ تمہارے اختلاف، ان کی حقیقت و نوعیت کیا ہے. کن باتوں میں انسان اختلاف کرتا ہے قرآن اس کو واضح کرتا ہے. مثلا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اختلافات دنیا نے کھڑے کیے، فرشتوں کے بارے میں اختلافات کیے. اسی طرح معاد کے بارے میں اس دنیا ہی کو لوگوں نے سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا. اللہ کی ذات اور ہستی کے بارے میں طرح طرح کے توہمات، شبہات پیدا کیے. اور
پھر اسی طرح دنیا کے اندر حکمت عملی کے اندر انسانی زندگی گزارنے کے حوالے سے جو عام اصول اور ضابطے ہوتے ہیں ان میں اختلاف پیدا کیا، تو اللہ نے اس لیے کتاب نازل کی ہے کہ ان کی ان اختلافات کی حقیقت کو بیان کیا جائے، تبین لهم، تاکہ بیان کیا جائے ان کے لیے الذی اختلفوا فیہ۔ ایک مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا مقصد ہم نے جو کتاب نازل کی یہ ہے کہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ وہ کتاب سراپا ہدایت رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ان قوموں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، جو مسلمان جماعت مانتی ہے اللہ کو، ان کے لیے راستہ متعین کرتی ہے، شرائع زندگی متعین کرتی ہے کہ اس راستے پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، دنیا کی ترقیات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اور آخرت کے اندر بھی نجات پا سکتے ہو۔ یہ کتاب اسی طرح حیات بخش ہے، جیسے اللہ بارش نازل کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بنجر اور خشک زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، فصل اگنے لگتی ہے، ترقی کا ایک سامان ہو جاتا ہے مادی طور پر۔ اسی طرح اللہ نے قلوب کے اندر سے ان بنجر پن کو ختم کر کے، ان کی کثافت قلبی کو دور کر کے ان کے اندر اللہ نے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے رحمت شفقت انسانیت کے لیے پیدا کر دی، اور وہ دنیا کے اندر انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے سے مردہ اور بنجر زمین کو اس نے آباد کر دیا، زندہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں یقیناً نشانی ایسی قوم کے لیے جو اللہ کے احکامات اور قوانین کو سنتی ہے۔ جب اللہ کے قوانین کو سنے گی یقیناً اس کے لیے بڑی ہی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پہ ڈالنے کے۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف تو انسانی جرائم پر فوری سزا نہ دینے کی وجہ بیان کی، اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح کی ہے کہ وہ اللہ کی ان سزاؤں اور نتائج کے نظام سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ جو ظالم طاقتور قوتیں دنیا میں ظلم و زیادتی کا بازار کرتی ہوئے آخر کار وہ اللہ کے عذاب میں ضرور گرفتار ہوگی، اور وَأَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، جہنم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔